السلام علیکم ناظرین، میں ہوں اسد علی طور اپنے پروگرام اسد طور انسینسرڈ کے پاس، اور آج ہمارے پاس ایک بہت بڑی خبر ہے جو ہم نے آج سے 2 دن پہلے بتایا تھا کہ لاہور ہائی کورٹ کے ایک جج کو کس طرح سے ہراساں کیا گیا۔ اب اس کی انکوائری رپورٹ سامنے آئی ہے اور اس میں انتہائی اہم اور حیران کن انکشافات ہیں۔ آج ہم آپ کو اس انکوائری رپورٹ سے بھی بتائیں گے کہ اس میں کیا سامنے آیا ہے، اور اس کے علاوہ کچھ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ کس طرح سے ہمارے ٹی وی پر بیٹھ کر بعض سو کالڈ پروفیسرز جو ان سے ہیں وہ تجزیہ نگار بن کے بیٹھ جاتے ہیں اور وہ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، جیسے وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو دھوکہ دے کے ہماری یونیورسٹیوں سے ربورٹس نکال کے مارکیٹ میں بھیج دیتے ہیں جو کسی نہ کام کے ہوتے ہیں، اور پھر آ کے وہ ایک مخصوص بیانیے کے فروغ کا باعث بنتے ہیں۔ تو ذرا ان کا بھی کچھ بات کریں گے، اس کے علاوہ پی ڈی ایم کی بھی بات کریں گے۔ پی ڈی ایم میں بھی کچھ دلچسپ چیزیں ہوئی ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم آپ کو بتاتے ہیں پی ڈی ایم کے اندر کیا ہوا ہے۔ پی ڈی ایم کے اندر یہ ہوا ہے کہ جو محمد علی دورانی تھے وہ گئے ملنے کے لیے شہباز شریف کو، تو انہوں نے اس کے بعد نکل کے کہا کہ شہباز شریف نے کہا میں جیل سے کیا کردار ادا کر سکتا ہوں، لیکن ہاں شہباز شریف بھی نیشنل ڈائلاگ کے انہوں نے کہا کہ میرے آبزرویشن ہے کہ اس پر آمادہ نظر آئے، تو یہ ٹریک 2 ڈائلاگ ہو سکتا ہے جس کی جو بھی بات چیت ہوگی اس میں کسی کو بھی فریق بنایا جا سکتا ہے، اور اس بات چیت کو لیکن ٹریک 2 کا مطلب یہ ہے کہ منظر عام پر نہیں لایا جائے گا۔ اور جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے شہباز شریف کا اس پیشکش کے لیے کیوں انتخاب کیا، وہ تو جیل میں تھے، تو انہوں نے کہا کیونکہ وہ پارٹی پریزیڈنٹ ہے اور آپ کو جلد ہی نظر آئے گا کہ پارٹی ان کے کنٹرول میں واپس آ گئی ہے، اور اسی لیے میں نے جو پارٹی میں ادھر ادھر کے لوگ ہیں ان سے ملنا مناسب نہیں سمجھا۔ تو ادھر ادھر سے مراد ان کی ظاہری بات ہے وہ شاہد خاقان عباسی، مریم نواز اور ان لوگوں کی بات کر رہے ہوں گے، لیکن شہباز شریف ان کو لگا کہ یہ ایک اپروچیبل انسان ہے اور ان کے جو نقطہ نظر ہے یقیناً اسی سے شہباز شریف ہی ایگری کر سکتے ہیں۔ لیکن دلچسپی کی بات یہ ہے کہ کل شاہد خاقان عباسی نے بھی حیرت کا اظہار کیا کہ یہ حکومت نے کیسے ملنے کی اجازت دی۔ رانا ثناء اللہ پہلے ہی کہہ چکے تھے کہ وہ کسی اور کا ہی پیغام لے گئے ہیں، پیر پکارے کی کوئی اوقات نہیں، لیکن مریم نواز نے بھی کل کہا کہ پی ڈی ایم کا بیانیہ کہتا ہے کہ ہم نے مذاکرات نہیں کرنے اس حکومت سے، تو کسی قسم کا مذاکرات نہیں ہوں گے، جبکہ نواز شریف نے ایک انتہائی سخت ٹویٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ سلیکٹرز کی طرف سے بنوایا جانا چھوڑے جانا ایک شوشہ ہے نیشنل ڈائلاگ، جو کہ کبھی نہیں ہم کریں گے، کسی بھی صورت میں اپنے مقدس جو مشن ہے اس سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ تو انہوں نے بھی آؤٹ رائٹلی ریجیکٹ کر دیا ہے اس ڈائلاگ کی پیشکش کو۔ پی ڈی ایم کے جو صدر ہیں مولانا فضل الرحمان انہوں نے بھی ریجیکٹ کر دیا ہے۔ تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ جو ایک خواہشات ہیں بعض لوگوں کی، وہ تو اب ان کو ہم اتنا ہی کہہ سکتے ہیں کہ او پیاجے نیشنل ڈائلاگ جا کے اٹھا لیں اور اٹھا کے نکل جائیں جہاں پہ جانا ہے۔ لیکن پھر بھی بات یہ ہے کہ ٹکراؤ کی طرف بڑھ رہی ہے، الٹیمیٹ اس کا خاتمہ تو کسی ڈائلاگ پہ ہونا ہے، وہ کس سٹیج پر ہوگا یہ دیکھنے والا ہوگا۔ تو یہ تو پی ڈی ایم کے حالات ہیں۔ اسی طرح اگر ہم آ رہے ہیں اپنے ٹی وی چینلز کی طرف، تو ایک پروفیسر ہیں پروفیسر رسول بخش رئی صاحب، ابھی ریسنٹلی دنیا پر پروگرام کر رہے تھے، آج کل وہ بیٹھے ہوئے ہیں جیو میں رپورٹ کارڈ میں۔ میں ان کو پچھلے ہفتے 2 سے سن رہا ہوں، میں ان کو مجھے حیرت ہوتی ہے کہ لوگ کیسے اس ڈٹائی سے اس عمر کے حصے میں، جبکہ مطلب یقیناً میرے والد کی عمر ہوں گے، میں ان کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتا، سختی سے مجھے افسوس ہو رہا ہے ان کے بارے میں سخت الفاظ کا استعمال کرتے ہوئے، کہ آپ اپنی عمر دیکھیے، اس عمر میں بھی آپ لوگوں کو دھوکہ دینے سے باز نہیں آتے، آپ لوگوں کو چیٹ کرتے ہیں، آپ خود کو پروفیسر کہتے ہیں، اور آپ انتہائی شرمناک طریقے سے فوجی ادوار کا دفاع کر رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے، اور ان کو لیجٹمائز کر رہے ہوتے ہیں۔ پچھلے دنوں شروع ہو گئے کہ میں نے تو کبھی فوجی دور کو میں نے تو کبھی ڈیفینڈ نہیں کیا، میں تو نہیں چمتا یہ وہ، میں تو ڈیموکریسی سمجھتا ہوں، آئین کی بالدستی ہونی چاہیے، لیکن دیکھیے ملک میں ہمیشہ جی ڈی پی اور اکانومی تو فوجی دور میں ہی اوپر گئی ہے، دیکھیے کیونکہ فوجی دور جو ہوتا ہے اس میں اسٹیبلٹی ہوتی ہے ملک میں۔ بھائی کس بات کی اسٹیبلٹی ہوتی ہے؟ یہ بھی پچھلے جنرل مشرف کے دور میں کیا اسٹیبلٹی تھی؟ جاوید ہاشمی جیسا سیاسی کارکن آپ نے 7-8 سال جیل میں ڈالے رکھا، یہ اسٹیبلٹی تھی؟ 1-2 وزیر اعظم کو جلا وطن کر دیا، یہ اسٹیبلٹی تھی؟ آپ نے اپنے فوجی اڈے امریکہ کو دے دیے، اپنے شہری ڈالروں میں بیچ دیے امریکہ کو، یہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی تھی؟ ان ڈالروں سے آپ نے ملک میں اکانومی چلائی، ایک کا پاور پلانٹ نہ لگا سکے، کیا گروتھ تھی؟ کیا بات کرتے ہیں، اس شرمناک طریقے سے آپ ڈیفینڈ کرتے ہیں۔ کل کے پروگرام میں بیٹھ کے لگے ہوئے موصوف کے، وہ دیکھیں جو پی ڈی ایم کا بیانیہ ہے یہ کہیں سے بھی ڈیموکریسی کا بیانیہ نہیں ہے، یہ تو اینٹی اسٹیٹ ہے۔ بھائی کیا ہو گیا آپ کو؟ آپ ہمیں بتائیں گے اینٹی اسٹیٹ کا؟
آپ یہ بتائیے آج تک آپ نے یونیورسٹی میں کیا تیر مارے ہیں؟ اپنی یونیورسٹیوں میں آپ لوگوں نے کبھی، آپ جیسے پروفیسر حضرات نے، آپ نے بھی خصوصاً کبھی اپنے جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کو انکریج کیا کہ وہ ایسٹ پاکستان میں جو اس وقت پاکستان کا حصہ تھا ہونے والے فوجی آپریشن پہ تھیسس لکھیں کہ وہ درست تھا کہ نہیں، اس میں کیا ہوا؟ کیا آپ نے 1971 کے سانے پہ تھیسس لکھوائے اپنے بچوں سے؟ کیا آپ نے کبھی کارگل کی وار پہ تھیسس لکھوائے اپنے بچوں سے؟ کیا آپ نے لکھوایا کہ کس طرح فوجی حکومت کا تختہ الٹا گیا، ایک سیاسی منتخب حکومت کا تختہ الٹا گیا جنرل مشرف کی طرف سے، جنرل ضیاء کی طرف سے؟ کیا آپ نے کبھی لکھوایا بھٹو کے ٹرائل کے اوپر کبھی آپ نے کوئی تھیسس لکھوایا اپنے بچوں سے؟ ضیاء کی امریت پر تھیسس لکھوایا کہ اس نے کیا گند گھول کے گیا اس ملک میں؟ نہیں، آپ کبھی یہ نہیں کریں گے. آپ بیٹھ کے ہمیں ٹی وی پر لیکچر دیں گے، اور ہمارے بھی چینلز کو مجھے حیرت ہوتی ہے، ایسے لوگوں کو لا کے بٹھا دیتے ہیں، بس ٹھیک ہے کہیں سے پرچی آ جاتی ہے، لگ جاتے ہیں، اور وہ بیٹھ کے زہر گھولتے رہتے ہیں لوگوں کے ذہنوں میں، ان کو گمراہ کرتے رہتے ہیں جیسے انہوں نے اپنے اسٹوڈنٹس کو گمراہ کیا. اب وہی اسٹوڈنٹس پھر انہیں جیسے پروفیسروں کے جو پڑھے ہوئے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، انہوں نے کیا پڑھنا ہونا ہے؟ کیا ان کا ذہن کھلے گا؟ کیا وہ تنقیدی جائزہ لیں گے اپنے ماضی کا اور مستقبل کے لیے پالیسیاں مرتب کریں گے؟ وہ یہیں سے پڑھ کے نکلتے ہیں، وہ ایک ادارے کے پی آر آئی ایس پی آر میں جا کے وہ انٹرن لگ جاتے ہیں، وہاں سے وہ اٹھ کے یا ہمارے شعبے میں آ جاتے ہیں، کہیں چلے جاتے ہیں، اور وہ نوکری ہمارے یہاں کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ رپورٹ ابھی بھی وہیں پہ کر رہے ہوتے ہیں جہاں پہ انٹرنشپ کی ہوتی ہے. یہ کیسا آپ لوگوں نے مذاق بنایا ہوا ہے، ایک وشیس سائیکل بنا دیا اس ملک کو. اور پھر آپ کہتے ہیں کل ابھی قائد اعظم کا یوم پیدائش تھا، پورے ملک میں پیغامات جاری کیے گئے، صدر کی طرف سے، وزیر اعظم کی طرف سے، آرمی چیف کی طرف سے، دیگر اہم عہدیداروں کی طرف سے کہ جناب وہ قائد کے نقش قدم پر چلنے کی ضرورت ہے اس پاکستان کو آگے لے کے بڑھنے کی. کیا بات کر رہے ہیں آپ لوگ؟ کس قائد کے نقش قدم کی؟ اس قائد کے نقش قدم کی جس کی بہن آپ کے خلاف ایک الیکشن لڑنے کے لیے کھڑی ہوئی تو آپ نے اس پہ غداری کے الزامات لگوا دیے. انڈیا کے ایجنٹ ہونے کے آپ نے کتیا کے گلے میں فاطمہ جناح لکھوا کے اس کو گلیوں میں پھروایا. اس قائد اعظم کی بات کر رہے ہیں آپ. اور یہ کس نے کیا؟ آپ کے فوجی آمر جنرل ایوب خان نے. اور جو فاطمہ جناح کا پولنگ ایجنٹ تھا اس وقت ڈھاکہ میں، جہاں سے فاطمہ جناح جیتی اس فوجی آمر کے خلاف، شیخ مجیب الرحمان، کیا کیا آپ نے اس کے ساتھ؟ کہاں پہ گیا شیخ مجیب؟ آپ نے اتنے ان کے اوپر زندگی کے حالات تنگ کیے کہ جہاں سے پاکستان بننے کی موومنٹ شروع ہوئی اس بنگال سے، جو کہ اس وقت ایسٹ پاکستان تھا آزادی کے بعد، وہ اکثریت میں تھے، وہ اقلیت سے ہاتھ چھڑوا کے بھاگ گئے. انہوں نے کہا ہم نے نہیں رہنا اس ملک کے ساتھ. آپ کا ملک ٹوٹ گیا. آپ نے 70 میں ہوئے ہوئے الیکشن میں شیخ مجیب کا مینڈیٹ نہ تسلیم کیا، ایک فوجی آمر جنرل یحییٰ خان نے ملک توڑوا لیا، وہاں پہ آپریشن کیا. کون سا قائد اعظم کا پاکستان؟ قائد اعظم کا پاکستان تو وہ رہ گیا جو ترقی کر کے کہاں پر پہنچ گیا. اسی شیخ مجیب کی بیٹی حسینہ واجد اس کو کہاں سے کہاں لے کے چلی گئی. آج ان کی اکانومی اور جی ڈی پی کی دیکھیے، ان کی انڈسٹری دیکھیے، ٹیکسٹائل انڈسٹری، پوری دنیا وہاں سے آرڈرز لیتی ہے. آپ بات کر رہے ہیں ابھی کرونا میں بھی پوری دنیا نے سفر کیا، لیکن بنگلہ دیش کی اکانومی نے اس طرح سفر نہیں کیا. ہمارے پورے خطے میں ہماری اکانومی بیٹھ گئی، انڈیا کی اکانومی بیٹھ گئی، ریسیشن آ گیا، بنگلہ دیش کی اکانومی کھڑی ہوئی ہے. وہ ہے پاکستان، وہ تھا جناح کا پاکستان، وہ آئیڈیا جس کو لے کے وہ آج چل رہے ہیں. ہم تو کسی اور طرف جا رہے ہیں. ہمارے یہاں پہ بریگیڈیئر اعجاز شاہ جیسے لوگ آ کے کہتے ہیں یہ سیاستدان تو دو کا پہاڑا نہیں جانتے، انگوٹھا چھاپ ہوتے ہیں. ارے بھائی آپ ہمیں بتائیں گے، جو جلسوں میں کھڑے ہو کے گالیاں دیتے ہیں ننگی، آپ ہمیں بتائیں گے کہ سیاستدانوں کو نہیں آتا. ایک سیاستدان نے یہ ملک بنایا تھا، آپ ہمیں لیکچر مت دیں. یہ ملک جمہوریت کے لیے بنا تھا، اسلامی جمہوریہ تھا. آپ لوگوں نے بار بار مارشل لا لگا کے یہاں پہ آمریتیں مسلط کی. ضیاء الحق نے ایک منصب حکومت کا تختہ الٹ کے ایک منتخب وزیر اعظم کو پھانسی دی. کیا آپ بات کر رہے ہیں؟ یہ پاکستان ہے. آپ یہ دیکھیے کہ قائد اعظم کا جو ایک اور ساتھ ہے، جس سے قائد اعظم کو ویلکم کیا، بلوچستان کو پاکستان میں شامل کروانے میں جن دو لوگوں کا بہت کردار تھا، ایک اکبر بگٹی تھے، ٹھیک، قائد اعظم کے ساتھی تھے. آپ نے 80 سال کی عمر میں ایک فوجی آمر 80 سالہ بوڑھے کو نہ چھوڑا، غار میں گھس کے مارا اکبر بگٹی کو جنرل مشرف نے. کیا ہوا؟ کسی نے پوچھا؟ جنازہ تک نہ ہونے دیا اکبر بگٹی کا. 2-4 لوگ کھڑے کر کے جنازہ کروا کے ان کو دفنا دیا. آپ سوچئے کہ اکبر بگٹی کو اگر یہ کہیں سے بھی خیال ہوتا کہ میں جس پاکستان
میں بلوچستان کو شامل کروانے کے لیے قائد اعظم کے ساتھ کھڑا ہوا ہوں، اس میں 80 سال کا ہوں گا تو یہ لوگ میری اس معمر عمر کا بھی احترام نہیں کریں گے اور مجھے کس بے دردی سے شہید کریں گے، تو وہ حمایت کرتے۔ آپ سوچئے جو دوسرے محمد عیسیٰ تھے جو جسٹس قاضی فائز صاحب کے والد ہیں، جنہوں نے قائد اعظم کو کوئٹہ میں ویلکم کیا، ان کو تولا اور وہ سونا انہوں نے عطیہ کیا مسلم لیگ کے چندے میں، ان کے ساتھ کیا کیا؟ ان کا بیٹا آپ آج بیٹھ کے ان کے خلاف ریفرنس لے کے پھر رہے ہیں، ان پر الزامات لگاتے پھر رہے ہیں، ادھر ادھر سے سوشل میڈیا پہ مہمیں چلواتے ہیں ان کے خلاف۔ آپ کو شرم نہیں آتی؟ آپ لوگ پھر بات کرتے ہیں ہمیں قائد کے پاکستان کی۔ کون سا پاکستان قائد کا؟ جس میں قائد خود جب کراچی کے لیے آئے تو ان کے لیے جو ایمبولینس بھیجی گئی وہ ایمبولینس خراب تھی، اس میں اے سی تک نہیں تھا، اس قائد نے سڑک کے اوپر دم توڑ دیا۔ آپ بات کرتے ہیں قائد کا پاکستان، ہمیں یہ لیکچرز دیتے ہیں، ہمیں چیٹ کرتے ہیں، اور یہ سب واقعات فوجی ادوار میں پیش آئے، اور پھر ہمارے پہ بیٹھ کے یہ رسول بخش رئیس جیسے لوگ ان کو ڈیفینڈ کرتے ہیں کہ اسٹیبلٹی کا دور ہوتا ہے۔ کون سی اسٹیبلٹی؟ کون سی اکنامک گروتھ؟ وہ کوئی اکنامک گروتھ دے کے گیا تو 40 سال کے قریب فوجی ادوار رہے ہیں اس ملک کے اندر، کہاں پہ ملک آج کھڑا ہوا ہے؟ آج ملک کہیں اور کھڑا ہوتا، یہ -0.4 کے اوپر نہ کھڑا ہوتا جی ڈی پیز کا۔ اسی طرح اب آپ آ جائیں جو واقعہ پیش آیا جو جسٹس شاہد جمیل خان کے ساتھ ان کو ہراساں کرنے کا، اس کے بارے میں بڑی دلچسپ انکوائری رپورٹ سامنے آئی ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ واقعہ کیا ہے۔ وہ انکوائری رپورٹ کہتے ہیں جو ایک ایس ایس پی ہیں راولپنڈی کے انہوں نے کی، انہوں نے کہا کہ وہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں، وہ جو ڈرائیور تھے وہ آئی ایس کو کا ملازم تھا، اسلام آباد الیکٹرک جو کمپنی ہے جو اسلام آباد میں بجلی مہیا کرتے ہیں ان کا ملازم تھا، تو وہ عادی نشئی ہے، 2008 سے ان کے پاس ملازم ہے، ڈرائیور ہے۔ تو وہ اس دن واقعے کے دن شام 6:19 پر اس کو کال آئی، اس کی بیوی کی فتح جنگ کا رہائشی ہے، وہ گاڑی پہ بیٹھا فتح جنگ چلا گیا، اپنی بیوی کو سرکاری گاڑی پر اپنی بیوی کو ویگو پر اپنی بیوی کو ملنے وہاں پر چلا گیا فتح جنگ، 7 بجے وہاں سے واپس آیا تو کشمیر ہائی وے کے اوپر اس نے جج کی گاڑی دیکھی، جو کہ اب سری نگر ہائی وے ان لوگوں نے بنا دی ہے، اس کے اوپر اس نے جج کی گاڑی دیکھی تو اس نے کیا نام ہے اس کو چیز کرنا شروع کر دیا، اور چیز کرتے ہوئے اس نے جسے کہتے ہیں وہ قریب بہت ریش ڈرائیونگ کی، اس گاڑی کو بہت زیادہ ہراساں کیا، اور اس دوران ایلیٹ پولیس نے بھی جو جج کی سیکورٹی پر تھی انہوں نے بھی ریئیکٹ نہیں کیا۔ تو اب یہ ہے کہ کیونکہ واقعہ اسلام آباد کی حدود میں پیش آیا تو ہم نے چیک کر لیا کہ اس ڈرائیور کے اور کوئی موٹیو نہیں تھے، اور وہ کیونکہ نشے کا عادی ہے تو اس نے یہ حرکت کر دی اور بعد میں گاڑی بھگا کے لے گیا، اور ایلیٹ پولیس نے بھی ریئیکٹ نہیں کیا جو کہ جج کی سیکورٹی میں مامور تھی، تو ہم نے ایلیٹ پولیس تو کے اہلکار تو معطل کر دی ہیں، اور جو آئی ایس کو ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس ڈرائیور کو اب ہم نے باقی جتنی بھی اس کی سروس ہوگی اس میں ہم نے اس کی ڈرائیونگ کرنے پر پابندی لگا دی ہے، اور انہوں نے جج صاحب سے معافی بھی مانگ لی ہے، اور کیونکہ واقعہ اسلام آباد کی حدود میں پیش آیا ہے تو اگر اسلام آباد پولیس کو ایکشن لینا چاہے تو لے لے۔ اللہ خیر صلی اللہ، مطلب کتنا ہی مذاق خیز ہے کہ ایک ڈرائیور بالفرض وہ 2008 سے آئی ایس کو کا ڈرائیور ہے اور وہ نشے کا عادی ہے، وہ کیسے ڈرائیور تھا اب تک؟ کیا یہ اس کے کوڈ آف کنڈکٹ میں نہیں آتا کہ سرکاری ملازم یا سرکاری ادارے میں کام کرنے والا یہ نشے یا اس طرح کی چیزوں کا عادی نہیں ہو؟ اور اس کو اس سڑک کے اوپر ایک جج کی ہی گاڑی ملی چیز کرنے کے لیے، اور وہ جس انداز میں، اگر وہ اس وقت ہم کہہ لیں کہ نشے میں تھا، اس کو نشے میں اتنا پتا تھا کہ میں نے اپنی بیوی کو ملنے جانا ہے، میں نے واپس آنا ہے، سرکاری گاڑی استعمال کرنی ہے، اور پھر جج کی گاڑی کو ہم آپ کو وہ ایکسکلوسیو فوٹیج بھی دکھاتے ہیں جس انداز میں اس نے ہراساں کیا کہ وہ جج کی گاڑی کے بالکل قریب جا رہا ہے، تو اگر اتنا نشے میں تھا تو بیچ میں ٹکر مار دیتا، کسی سائڈ پہ فٹ پاتھ پہ مار دیتا۔ وہ کرتا رہا یہاں تک کہ جب جج کی گاڑی والوں نے بہت زیادہ خوفزدہ ہو کے گاڑی روک لی تو پھر اس کو اتنا بھی نشے میں ہوش تھا کہ اس نے گاڑی وہاں سے بھگا لی، کھڑا نہیں ہوا، اور ایلیٹ پولیس والے بالکل ریئیکٹ ہی نہیں کر رہے جو جج کی سیکورٹی پر ہیں۔ یہ بھی بڑا مزے کا کیس ہے اور ہم نے معطل کر دیا، بات ختم۔ کیا یہ دیکھا گیا کہ اس ٹائم وہی ڈرائیو کر رہا تھا کیا گاڑی، یا اس کا موبائل لے کے کوئی اور اس گاڑی میں گھوم رہا تھا؟ اور جس انداز میں وہ گاڑی کی ویڈیو بنائی گئی ہے جو ہم آپ کو ایکسکلوسیو دکھا رہے ہیں، وہ ایک نجی چینل کے کیمرہ مین نے بنائی ہے جو کہ اس وقت کہیں سے کوریج سے واپس آ رہے تھے۔ اور ہم آپ کو بتا دیں کہ جب یہ کیمرہ مینس کوریج کر کے واپس آتے ہیں تو یہ باقاعدہ اپنے جو کیمرہ ہوتا ہے اس کو بیگ میں بند کر کے
رکھ دیتے ہیں تو یقیناً ان کو ٹائم لگا ہوگا کیمرہ نکالنے میں، ریڈی کرنے میں، وہ ویڈیو بنانے میں، اور اس دوران یہ سارا واقعہ پیش آتا رہا. تو اس کم از کم 4-5 منٹ وہ ڈرائیور جج کی گاڑی کو ہراساں کرتا رہا، لیکن ایلیٹ پولیس نے ریئیکٹ نہیں کیا، اور وہ 4-5 منٹ وہ ڈرائیور نشے کی حالت میں ہراساں کرتا رہا، مبینہ طور پہ نشے کی حالت میں. خالد محمود ان ڈرائیور کا نام بتایا گیا ہے. تو یہ کتنا مضحکہ خیز یہ توجیہ دی جا رہی ہے. اور اب کہا جا رہا ہے کہ جناب وہ ہم آئسکو نے جج صاحب سے معافی مانگ لی ہے، لیکن جو ہائی کورٹ کے ذرائع ہیں، جو رجسٹرار آفس کو جو رپورٹ جمع کرا دی گئی ہے، ادھر ہائی کورٹ کے ذرائع میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم ابھی بھی نہیں پوری طرح مطمئن اور اس بات پر کنونس کہ اس میں کوئی فاؤل پلے نہیں تھا، کوئی مجرمانہ سرگرمی نہیں تھی، اس کے پیچھے کوئی انٹینشن نہیں تھی. تو دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہوتا ہے کہ کیا ہائی کورٹ اب وہ اس رپورٹ کو ایکسیپٹ کر کے اللہ خیر صلی اللہ مٹی ڈال کے آگے نکل جاتی ہے، یا وہ اس کی مزید تفصیلاً جوڈیشل انکوائری کرواتی ہے، سی سی ٹی وی فوٹیجز لیتی ہے، سیف سٹی کیمروں کی فوٹیجز لیتی ہے، اور خود بھی اس کا کرتی ہے. کیونکہ ویسے تو یہاں پر سیف سٹی کیمروں میں بھی جو آئے تو کچھ پتہ نہیں چلتا کہ کون تھا. صحافی متی اللہ جان اغوا ہوئے تو وہ ویڈیو میں کچھ کہیں کوئی ویڈیو کچھ نہیں اویلیبل کہ کون آیا کون اٹھا کے لے گیا. اسلام آباد میں G6 سے، اسلام آباد کے مڈ سے وہ اغوا ہوئے تھے، لیکن ابھی تک کچھ پیش رفت نہیں ہوئی، اور وہ بھی سپریم کورٹ اس کیس کو پرسو کر رہی ہے. چیف جسٹس کا بینچ ہے، لیکن کوئی رپورٹ نہیں آ رہی. پولیس اہلکار کہہ رہے ہیں نادرا تعاون نہیں کر رہا، سیف سٹی والے نہیں کر رہے، فلاں نہیں کر رہے، وہ نہیں کر رہے، جیو فینسنگ نہیں ملی، فلاں نہیں ملی. بڑے دلچسپ اس ملک میں یہ معجزے ہوتے ہیں، اور ہم ایسے معجزے دیکھتے رہتے ہیں. شاید یہ کیونکہ صوفیہ کرام کی سرزمین ہے پاکستان، کلمے کے نام پہ بنا ہے، تو معجزے تو واجب ہیں. تو یہ بھی معجزے سمجھیے کہ ایک ڈرائیور نے جج کو چیز کیا اور بس ان کو ہراساں کیا، ان کی گاڑی کو سائڈیں کروائیں، اور 5-7 منٹ اس نے یہ عمل کیا، یہاں تک کہ جج کی گاڑی ڈر کے رک گئی اور پھر وہ بھاگ گیا. نشے کا عادی تھا. تو آج تک کے لیے اسد علی طور کو اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے اور خوش اور سلامت رہیے. اللہ حافظ.